ایک وائرس تھا جو منکی پاکس اور بندروں میں تھا، اور کبھی کبھی بندروں سے انسانوں کو بھی لگ جاتا تھا۔ انسانوں کو لگ جاتا تھا تو اس کی علامات تقریباً وہی تھیں جو اس کی تھیں چیچک کی، کہ ہم شاک ابزاربر ہیں، ہم نے پینک کو بڑھنے نہیں دینا، پینک کو ابزارب کرنا ہے۔ تو یہ اس کے منہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ وائرس ہے۔ اس کی علامات ہر اس بندے میں ہوں گی جو اس سے متاثر ہو۔ اس کی ہوتی ظاہری علامات ہیں، اس کے یا وہ دانے نکلتے ہیں، پھر آبلے نکلتے ہیں، تو اصولی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو نہ ٹریٹ کریں، اچھا، اور اس کی علامات کے تحت کریں۔ اگر یہ وائرس لگے امیونو کمپرومائز میں، جس بندے کا مدافعتی نظام جو ہے وہ کمزور ہو، یہ خطرناک ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، پریگننٹ لیڈیز میں لگے، اس کو بھی خطرہ ہے، اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کو بھی خطرہ ہے، یہ وائرس اس کو لگ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب دودھ دوتی ہیں تو گائے کے تھن کے اوپر ایک ایسے آبلے ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ کو لگ جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھ کے اوپر کچھ دن بیماری رہ کے یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو ساری عمر چیچکنی ہوتی ہے۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کے اسپیشل ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز، اور آج ہماری مہمان شخصیت ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر وحید الزمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے پہلے یہ وائرولوجسٹ ہیں، اور سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے پاکستان میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ منکی پاکس جو ایک بیماری ہے وہ پاکستان پہ حملہ آور ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ جو باہر سے آئے ان کے تھرو پاکستان کے اندر اس کے وائرل انفیکشن پھیلا، اور کچھ لوگوں کی اطلاعات آئیں کہ وہ اس میں بنیادی طور پر اس مرض کا شکار ہوئے۔ اسی حوالے سے آج ہم نے خصوصی طور پہ بریگیڈیئر صاحب کو دعوت دی، کیونکہ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ یہ پاکستان کے پہلے وائرولوجسٹ ہیں، اور ان کا خاص طور پہ انفیکشس ڈیزیز میں بڑا نام ہے، بڑا کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا آج، بہت مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب، منکی پاکس، منکی ہم بندر کو کہتے ہیں، تو یہ منکی پاکس کیا یہ بندر سے ریلیٹڈ بیماری ہے؟ اس کا نام کیا ہے پڑا جو منکی پاکس کیسے پڑا؟ بیماری کیا ہے یہ؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ بتاؤں گا کہ ایک بیماری تھی جس کو چیچک کہتے تھے، جی، ہم اسمال پاکس کہتے تھے، جی، اور ایک ککڑا لگ ہے جس کو ہم چکن پاکس کہتے ہیں، جی۔ تو اسمال پاکس بہت خطرناک بیماری تھی جو پچھلے 200 برس ہم نے ویکسین کی کمپین سے دنیا سے، جس کا خاتمہ 1980 میں کیا ہے۔ ٹھیک۔ اور ہمیں یہ ڈر تھا کہ اگر اسمال پاکس ختم ہو گئی تو اس سے ملتے جلتے کچھ وائرس مختلف جانوروں میں ہیں، منکیز میں ہیں، ٹھیک، ہارسز میں، بفلوز میں، وہ کہیں دوبارہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جن کو ویکسین لگی تھی اسمال پاکس کی، ان کو تو وہ وائرس نہیں لگ سکتے، وہ تو امیون ہے۔ لیکن اب ورلڈ کی پاپولیشن جو ہے، آبادی ان لوگوں پہ مشتمل ہے جن کو چیچک کی ویکسین نہیں لگی، کیونکہ وہ ختم ہوگی تو لگانا چھوڑ دیا ہم نے۔ جی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ افریقہ کے کچھ ممالک میں، خصوصاً وسطی افریقہ اور مغربی افریقہ میں، ایک وائرس تھا جو منکی پاکس اور بندروں میں تھا، اور کبھی کبھی بندروں سے انسانوں کو بھی لگ جاتا تھا۔ انسانوں کو لگ جاتا تھا تو اس کی علامات تقریباً وہی تھیں جو اس کی تھیں چیچک کی۔ ٹھیک۔ اس کے ساتھ اس کے غدود جو ہیں گلے کے یا بغل کے، وہ بھی پھول جاتے تھے، اور بخار وغیرہ کی کیفیت۔ افریقہ میں چونکہ بہت زیادہ طبی سہولیات نہیں ہیں، تو اس لیے اموات کی شرح 10% تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس وائرس کو ہم 1958 سے جانتے ہیں، اور انسانی کیس پہلا ہمیں 1970 سے پتہ ہے۔ ٹھیک۔ تو اتنا ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل اس سے ناواقف ہوں۔ اب یہ وائرس جو تھا افریقہ میں ہی رہا، لیکن کچھ 2-3 برس 4 سال پہلے 2020 میں ہمیں یہ وائرس کے کیس افریقہ سے باہر بھی ملے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور امریکہ میں ملے، ساؤتھ امریکہ میں اور یورپ میں۔ اب ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا وجہ ہے کیا، لیکن افریقہ سے جب آیا ہے تو ہم نے صرف ایک گروپ میں ہی وہ وائرس دیکھے۔ کچھ میڈیکل جو عملہ تھا، میڈیکل یا پیرامیڈیکل، اس میں بھی یہ وائرس پھیلا۔ ٹھیک۔ اب ایک دم جو کیسز زیادہ ہوئے وہ 2020 میں ہوئے، 2022 میں، اور 2022 کے جون میں ہوئے۔ ابھی تک پوری دنیا میں اگر ہم جو کیسز ریکارڈ میں ہیں
وہ گنے تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہیں. ٹھیک ہے. یعنی 99,300 اور کچھ ہیں, اور اس کے ساتھ 580 یہ وہ ہیں جو کنفرم نہیں ہوئے. تو 1 لاکھ آپ کہہ لیں. 1 لاکھ میں افریقہ اور اس کے بعد امریکہ اور یورپ. لیکن ایک چیز بڑی اہم ہوئی ہے کہ بتدریج جون 2022 کے بعد کیسز کم ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک. اور WHO کی جو فگرز ہیں جون تک کی, اس میں اس وائرس کے دوبارہ ابھرنے اور بہت زیادہ کوئی آؤٹ بریک ہونے کا کوئی ہمیں شواہدات نہیں ملے. یہ تو بہت خوشائند بات بتائی ایک آپ نے. بات میں نے آپ کو بتائی. اب مسئلہ کیا ہوا کہ جیسے میں نے کہا ایک خاص گروپ میں پائے جاتے ہیں وائرس, افریقہ میں پائے جاتے ہیں. جہاں تک دوسرے ممالک کا تعلق ہے, کبھی کبھی کوئی اکا دکا ایک آدھ کیس ہو جاتا ہے. ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ بطور وائرالوجسٹ ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے, انگلستان میں بھی یہ کہتے تھے میرے استاد بھی, کہ ہم شاک ابزاربر ہیں. ہم نے پینک کو بڑھنے نہیں دینا, پینک کو ابزارب کرنا ہے. ٹھیک. پہلی بات تو میں قوم کو یہ بتاؤں کہ اکا دکا کیسز جو ہیں وہ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی پینڈیمک ہو گئی ہے یا ایپیڈیمک ہو گئی ہے, یا اور پھر دوسرا یہ وائرس جو ہے یہ بڑا سلولی پھیلتا ہے. ٹھیک. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم پوری آبادی کو آپ نے وہ لے اپنے. تو اس لیے اگر خدا نخواستہ ایک آدھ کیس ہو بھی تو ایک تو سب سے پہلے اس کو ڈائگنوز کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کو آئسولیٹ کیا جائے, اس کو علیحدہ رکھا جائے. اور تیسری چیز یہ ہے وہ لوگ جو اس کے قریبی کانٹیکٹ میں ہیں ان کو رنگ ویکسین دی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ بہت کم اس کے جو ہے پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اس کی شرح جو ہے وہ ہے, لیکن الحمدللہ حکومت پاکستان چونکہ ویجیلنٹ ہے تو ایئرپورٹس پر بھی اور جو ہمارے بارڈرز ایریا ہیں وہاں پہ اچھی خاصی ویجیلنس جو ہے وہ سخت کر دی گئی ہے, اور تاکہ اگر کوئی مشتبہ کیس ایسا آتا بھی ہے تو اس کو فوراً ٹیسٹ وغیرہ کرائے جائیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے علامات کیا ہیں؟ لیکن یہ علامت ایک بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے جب کووڈ کی بات کرتے تھے تو میں کہتا تھا 80% لوگوں میں کوئی علامت نہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک پاکس وائرس ہے, جیسے میں نے کہا چیچک کی طرح کا ہے, اسمال پاکس ہے یا منکی پاکس ہے یا میزلز بھی اگر ہو, تو یہ اس کے منہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ وائرس ہے. اس کی علامات ہر اس بندے میں ہوں گی جو اس سے متاثر ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ تو بہت آسان ہے. ایک بندہ ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو جہاز میں اگر آپ کہہ دیں پھر تو جہاز میں سوار نہیں کرتے, بٹھاتے نہیں. یہ بھی ایک قانون ہے. بیٹھ جائے تو جو جہاز کا عملہ ہے وہ اس کو انڈیکیٹ کرے, اور جو انڈیکیٹ ہو تو ایئرپورٹ پہ اتر جائے, اس کو آئسولیٹ کر دے. جی. تو یہ جو ظاہری کوئی علامات اس کی ہوتی ظاہری علامات ہیں, اس کے یا وہ دانے نکلتے ہیں, پھر آبلے نکلتے ہیں, پھر وہ اس کے جس کو ہم بلسٹر کے بعد وہ پس سی بن جاتی ہے, فیور ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک اس میں, اور دودھ بھی یہ جو ہے پھول جاتے ہیں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس کے منہ کے اوپر اگر دانے ہیں اور ہاتھ پہ ہیں, اور ہوتے بھی اس وائرس کے پاؤں پہ, ہاتھ پہ اور چہرے پہ ہیں, یعنی ویزیبل ہوتے ہیں. ویزیبل ہوتے ہیں. ٹھیک. ویزیبل بھی ہوتے ہیں, بخار بھی ہوتا ہے, وہ دودھ بھی پھولے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کیس کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو مشکل ہے ہی نہیں. ایک بات اور, اگر خدا نخواستہ کوئی ڈیٹیکٹ ہو جائے تو ٹریٹمنٹ کیا ہے, غذا کیا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ. اگر آپ ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اصولی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو نہ ٹریٹ کریں. اچھا. اور اس کی علامات کے تحت کریں. ٹھیک. لیکن میڈیسن ایک ہے, اور 2-3 بلکہ میڈیسن ہے, تو وہ اس پہ کی گئی ہیں, لیکن اس کو بھی ہم نے رکھا ہوا ہے چند لوگوں کے لیے جن میں ویسے فرض کیا اگر یہ وائرس لگے امیونو کمپرومائز میں, جس بندے کا مدافعتی نظام جو ہے وہ کمزور ہو, یہ خطرناک ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 2, پریگننٹ لیڈیز میں لگے, اس کو بھی خطرہ ہے, اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کو بھی خطرہ ہے, یہ وائرس اس کو لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ گروپ ایسے ہیں جن میں میڈیسن دی جا سکتی ہے امیونو کمپرومائز میں, اور ایڈز کا کوئی کیس ہے, لیکن میڈیسن کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے. ٹھیک. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو آئسولیٹ کر کے اس کو بیماری کو اپنا ٹائم لینے دیں, 10-12 دن انہیں ٹھیک ہو جانا ہے, اس کے فیور کو ٹھیک کریں, اس کو ڈی ہائیڈریٹ نہ ہونے دیں, اس کو فلوئڈ دیں. تو یہ عمومی طور پہ جو طریقہ کار ہے علاج کا, وہ جس کو ہم سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. علامات کے تحت. اچھا, جس طرح کوئی اس کے لیے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ویکسینیشن کی خاص, جس طرح کووڈ کے لیے ایجاد ہوئی تھی, استعمال ہوئی پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی, اس کے لیے کبھی تک ویکسین نہیں بنی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کیس ہو تو
تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب چیزیں کیوریبل ہیں. لیکن دو چیزیں, ویکسین کی آپ نے پہلے بات کی ہے, پہلے ہم اس پہ نمٹ لیتے ہیں. ویکسین آئی کہاں سے تھی, یہ آج عوام کی دلچسپی کے لیے بڑا ضروری ہے. جی. آئی یہ تھی کہ امریکہ میں ایک تھا ڈاکٹر جس کا نام تھا ایڈورڈ جینر. ٹھیک. امریکہ میں نہیں بلکہ برٹن میں تھا, اور یہ بات ہے کچھ 1797 کی, آج سے کچھ 250 سال پہلے کی. اس نے یہ دیکھا کہ وہ جو لڑکیاں تھیں گوالوں کی, جو گائیوں کے ساتھ جن کا کانٹیکٹ تھا اور دودھ دھوتی تھی, وہ بڑی خوبصورت تھی. باقی جتنی برطانوی لڑکیاں تھیں سب کے منہ پہ چیچے کے دانے تھے. اچھا. اور گوالوں کی لڑکیوں کی بڑی ویلیو تھی, سب لوگ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے. تو اس نے کہا ان کو کیا ہے. اس نے یہ دیکھا کہ جب دودھ دھوتی ہیں تو گائے کے تھن کے اوپر ایک ایسے آبلے ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ کو لگ جاتے ہیں, اور ان کے ہاتھ کے اوپر کچھ دن بیماری رہ کے یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کو ساری عمر چیچکنی ہوتی. ٹھیک. اس نے کیا کیا, اس نے گائے کے جو تھے آبلے ان سے وائرس لے کے اس نے کاف, جس کو آپ بچھڑا کہتے ہیں, اچھا بچھڑے کو اس کی سکن کے اوپر اس نے بلیڈ کے ساتھ صاف کر کے اس کو زخمی کر کے اس کے اوپر وائرس لگایا. ہوا یہ کہ بچھڑے کے اوپر جب وہ وائرس پھیل گیا تو اس کو نکال کے سرنج کے ساتھ یا چیزوں کے ساتھ شیشے میں رکھ کے اس کو ڈرائی کیا اور اس کو ویکسین لگائی. اب دلچسپ چیز یہ ہے کہ جو وچھا جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں, یہی لفظ لاطینی زبان میں وچھا ہے, اور اس کے سپیلنگ کرتے تھے VACCA. ٹھیک. اب اس سے چونکہ بچھڑے سے بنائی تھی تو اس لیے اس کا نام بچھے سے ویکسین کر دیا, VACC. واہ. ٹھیک ہے. تو اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ویکسین جو اس کی تھی کاؤ پاکس کی, اس نے اسمال پاکس کو بچایا. ٹھیک. اب وہی پاک ویکسین جو ہے منکی پاکس کے اگینسٹ بھی ہے. اوکے. پہلی بات. دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ ایک انکرا سٹین کی ویکسین انہوں نے بنائی ہے نئی, جو ٹرکی میں ان کو وائرس ملا کچھ سال پہلے, شاید یہ 2018 کی بات ہے. تو اس ویکسین کو ایسے ماڈیفائی کر دیا گیا کہ وہ ویکسین ڈیڈ ویکسین ہے. ٹھیک. اچھا ڈیڈ ویکسین جو ہے وہ بیماری نہیں پھیلاتی. لائیو ویکسین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لگاتے ہیں تو سوئی کے ساتھ تو وہ وہاں پہ آبلا سا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک تو ایک ویکسین ایسی ہے جو ڈیڈ ویکسین ہے جس کو انیکٹیویٹڈ ویکسین کہتے ہیں, دوسری لائیو ہے, اور یہ دونوں ویکسینز موجود ہیں. اب ویکسینز آپ نے ساری پبلک کو نہیں لگانی. جب اسمال پاکس ختم کر رہے تھے ہم, تو ہم نے ایک طریقہ آزمایا تھا جس کو کہتے تھے رنگ ویکسین, جس کا آپ نے انٹرویو کے آغاز میں ذکر کیا. جی بالکل. تو رنگ ویکسین میں یہ فرض کیا بچہ ہے گھر میں, اس کو یا اسکول میں ہے, اس کے ارد گرد جو بچے ہیں جو اس کو کلاس کے ہیں, سارے نہیں, جو کانٹیکٹ میں آئے ہیں, کلوز کانٹیکٹ, ان کو آپ ویکسین لگا دیں. اور جب کوئی ایکسپوز بھی ہو جائے تو 3 دن کے اندر اگر ویکسین لگا دیں گے تو وہ پروٹیکٹڈ ہو جائے گا. واہ. اچھا, ہم نے اسمال پاکس کے آخری دنوں میں جو کنٹرول کیا ہے وہ ماس ویکسینیشن سے نہیں کیا, رنگ ویکسین. ہم نے رنگ ویکسین سے. اور رنگ ویکسین کے علاوہ ہم وہ ویکسین دے سکتے ہیں جو میڈیکل یا پیرامیڈیکل سٹاف ہے جنہوں نے ایسے کیسز کو دیکھنا ہے. اگر ایئرپورٹ پہ آپ نے کوئی رکھا ہوا ہے کیا بارڈر کے اوپر ایسی جگہ جہاں اس پیشنٹ کو رکھنا ہے تو اس کے عملے کو بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس لیے ہمیں بہت بڑے سٹاک کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس ویکسین کا سٹاک ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, علامت جہاں تک ہے وائرس کی, جیسے میں نے کہا کہ آبلے ہیں, لیکن اس طرح کے آبلے چکن پاکس میں بھی نکلتے ہیں, دیکھو ککڑا لاکڑا کہتے ہیں, اگر وہ زیادہ سیریس ہو جائے. ایریتھیما ملٹیفارم میں نکل آتے ہیں, اور بھی کچھ بیماریوں میں. تو اس کا ایک ڈائگنوسس جو ہے وہ وائرس لیبارٹری میں ہوتا ہے, اور وائرس لیبارٹری کے اندر PCR کی فیسیلیٹی ہم نے 2 سال پہلے ایکوائر کی تھی. ہم ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس میں پینک ہونے کے بجائے صرف اس بندے کے جس کے اوپر ویزیکل لگے ہوں اس سے آپ نے. اچھا, ہوا یہ کہ 2 سال پہلے نا ایک میں عوام کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں اور ان کو وارننگ بھی دینا چاہتا ہوں. ملتان میں نشتر ہاسپٹل میں کسی ڈاکٹر نے ایک ایسی ویڈیو شیئر کر دی جو اس کی تھی چکن پاکس کی, اور پرانا کیس تھا. تو اس نے کہا یہ منکی پاکس ہے. اچھا, اس پہ میں اس وقت چونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ساری کمیٹیز میں منکی پاکس میں مجھے بڑا اس وقت امپورٹنس دی جاتی تھی 2 سال پہلے, اور بلایا جاتا. تو اس وقت یہ پھر منسٹر صاحب خود گیا جو وزارات تھے ملتان میں, اور اس ڈاکٹر کے خلاف بھی ایکشن ہوا, اور اس کے جو سپیریئر تھے ان کو بھی. ہوا یہ کہ یہ ایک چیز پینک کریٹ کرنا جو ہے نا, یہ بایولوجیکل ہراسمنٹ ہے. صحیح فرما رہے ہیں.
اور اس لیے لوگوں کو میں وارن کرتا ہوں یہ نہ کریں کہ کوئی چکن پاکس کا تو ایسے لے کے فوٹویں شیئر کریں اور لوگوں کو خوف زدہ کریں. بلکہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کو بڑھانا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر ایک بات تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں منکی پاکس کا کوئی میسیو لیول پہ خطرہ نہیں ہے، اور حکومت پاکستان وفاقی سطح پہ، پنجاب کی سطح پر، اور جو اچھے خاصے اقدامات بھی کیے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے بھی خصوصی میٹنگز چیئر کی، اور انہوں نے پورے پاکستان میں ایئرپورٹس اور بارڈر ایریا پہ ڈائریکشن بھی دی کہ وہاں بھی وہ اچھی خاصی نظر رکھیں. اور پھر اہم بات جس پہ خاص طور پہ آج کل ہمارے معاشرے پہ ضرورت ہے کہ صرف یہ اس ویڈیو کے حوالے سے نہیں بلکہ ہر معاشرے کے طبقہ فکر کے نمائندہ فرد کو، عام آدمی کو یہ چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی خبر، کوئی ویڈیو، آڈیو کلپ بغیر تصدیق کے کسی بھی حوالے سے فارورڈ نہ کرے، کیونکہ اس سے جیسا ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ پینک پھیلتا ہے اور عام آدمی پریشان ہوتا ہے. عام آدمی کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت عوام کے صحت کے لیے ہر دم کوشاں ہے. ڈاکٹر صاحب آج آپ ریڈیو پاکستان لاہور کی ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. منکی پاکس کے حوالے سے آپ نے ڈیٹیل سے گفتگو کی، اور میرے خیال میں جو عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں کافی حد تک وہ ختم ہونے میں ان میں آپ کی گفتگو سے بڑی مدد ملی. آپ کا شمار، بلکہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ پاکستان کے پہلے وائرولوجسٹ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور میں گورنمنٹ آف پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ کووڈ کے دنوں میں بھی اور منکی پاکس کے دنوں میں بھی انہوں نے مجھے انوالو کیا اور مجھ پہ انحصار کیا اور مجھے ہی موقع دیا کہ میں قومی نشریاتی اداروں پہ گفتگو کر سکوں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایسے لوگوں کو جن کا کوئی تعلق نہیں ہے بیماری کے ساتھ ماہرین سے سنیں، تو میں گورنمنٹ کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے صحیح انتخاب کیا لوگوں کا اور صحیح لوگوں کو موقع دیا. اب مزید یہ کہوں گا کہ جو لوگ اس کو نہیں جانتے بیماری کو یا ڈاکٹر نہیں ہے، وہ اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے پوچھ لیں اور اس میں خوف و ہراس مت پھیلائیں. جی بہت اچھی بات کی. بریگیڈیئر ڈاکٹر وحید الزماں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی مجھے سجاد پرویز کو، پروڈیوسر احمد کمال اور ویڈیو انجینئر محمد عامر چاند کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.